یتعدی حدود اور اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے، یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا جس میں دردناک عذاب ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے وہ اٹل تقسیم ہے، وہ انصاف پر مبنی تقسیم ہے، اس میں انسان کی سوچ اور سمجھ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ انسان جب تک زندہ رہے وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، کسی پر ظلم نہ کرے، لیکن ان دنیا سے چلا جائے تو اس کے چھوڑی ہوئی پراپرٹیز میں، اس کے چھوڑی ہوئی جائیداد میں اس کا بھی کوئی ارادہ یا منشا داخل نہیں ہوتا، یہاں اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری میں فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کلالہ کے تعلق سے۔ کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی اور عمر کے اس آخری مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ماں باپ بھی زندہ نہیں رہتے، تو ایسے بہت سے جوڑے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ایسے بہت سے کپلس ہوتے ہیں جن کو بڑی عمر میں ہونے کے باوجود بھی اولاد نہیں رہتی اور والدین بھی وفات پا چکے ہوتے ہیں، تو ان کا مال کس کو جائے گا؟ کہا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، البتہ ایک بہن ہے، بہن چاہے سگی ہو یا باپ شریک ہو تو اس کو اس کے مال میں سے آدھا مال ملتا ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر بہن نہیں ہے، بھائی ہے، تو سارا مال اسی کو جائے گا، یعنی مرنے والے کی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو وہ مال کس کو جائے گا؟ مرنے والے کے بھائی کو، اگر وہ زندہ ہے۔ اور اگر بھائی بہنیں دونوں ہیں فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر بہنیں دو یا دو سے زائد ہوں تو 2/3 ملتا ہے، اگر بھائی بہنیں سبھی ہوں تو 1:2 کے حساب سے بہنوں کو ڈبل، بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل حصہ ملتا ہے۔ تو یہ ہے کلالہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اصول کے مسائل اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے۔